کلپ نمبر 438۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 سے 41 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ إِلَّا تَنصُرُوهُ، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کی اس وقت بھی مدد فرمائی جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کے وقت ان کے ساتھ صرف ایک شخص تھا، تو یہاں بدر جائے اولا مدد فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا، میری تمنا ہے کاش میرے سارے اعمال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دنوں میں سے ایک دن اور راتوں میں سے ایک رات کے عمل کے برابر ہوتے۔ ان کی رات تو وہ کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف سفر کیا، اور جب وہ دونوں غار تک پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں گا تاکہ اس میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کی اذیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بجائے مجھے پہنچے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے تو آپ نے اس میں سوراخ دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا، دو سوراخ باقی رہ گئے تو وہاں اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اس کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب تشریف لے آئیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر انور رکھ دیا اور آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں سوراخ سے کسی چیز نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر ڈس لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف سے حرکت نہ کی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائیں، لیکن تکلیف کی شدت سے نکلنے والے چند آنسو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روئے اقدس پر گر گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ فدا ہوں، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگا دیا تو اسی وقت ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ بعد میں یہی ڈنک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب بنا، اور ان کا دن وہ کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد عرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر انہوں نے زکوٰۃ کے مال کی ایک رسی بھی روکی تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ میں نے عرض کی، اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ، لوگوں کے ساتھ الفت اور نرمی کا برتاؤ کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا اور اب دین مکمل ہو گیا ہے، کیا وہ دین میں کمی کریں گے؟ حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں، صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا
اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ فرشتوں نے کفار کے چہروں اور نگاہوں کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھنے سے پھیر دیا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ گئے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں تھے اور شدید خوف کا عالم تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے دشمنوں کا مکر پھیر کر ان کی مدد فرمائی اور پھر میدان بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا۔ کافروں کی بات سے مراد شرک یا دعوت کفر ہے، اور اللہ عز و جل کی بات سے مراد توحید یا دعوت اسلام ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کافروں کی بات سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کی وہ سازش ہے جس میں کفار کامیاب نہ ہو سکے، اور اللہ عز و جل کی بات سے مراد اللہ عز و جل کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ: تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو، یعنی چاہے تم اس حالت میں ہو کہ جہاد کرنا تم پر آسان ہے یا اس حالت میں ہو کہ جہاد کرنا تم پر بھاری ہے، بہرحال کوچ کرو۔ مفسرین نے خفافن اور ثقالن کے بہت سے معنی بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، تمہارے لیے نکلنے میں آسانی ہو یا مشقت۔ نمبر 2، اہل و عیال کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 3، اسلحہ کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 4، سوار ہو کر نکلو یا پیدل۔ نمبر 5، جوان ہو یا بوڑھے۔ نمبر 6، طاقتور ہو یا کمزور۔ نمبر 7، بہادر ہو یا بزدل۔ نمبر 8، صحت مند ہو یا مریض۔ نمبر 9، خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے۔ نمبر 10، مالدار ہو یا فقیر۔ نمبر 11، فارغ ہو یا کسی کام میں مصروف۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اور جن مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائیں تو انہیں جہاد میں جانا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔